محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہر روز کی طرح آج بھی گھر سے سموسوں کا بھاری تھال اٹھائے تیزی سے بچوں کے سکول کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ بیوی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے کام میں دیر ہو گئی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بچوں کی بریک تقریباً بند ہونے والی تھی۔ چوکیدار نے مجھے سکول میں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ میں اس کی منتیں کرتا رہ گیا۔ اب پورا دن شہر میں پیدل چل کر مجھے یہ سموسے فروخت کرنا تھے۔ رات ہو گئی اور میں ابھی بھی سموسے لیے گھوم رہا تھا۔ غصے سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے۔ میں چولہے کے پاس بیٹھا کڑھائی سے سموسے نکال رہا تھا جب اچانک مجھے میری بیوی کے کڑھانے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کوف سے چولہا بند کر دیا تھا اور سارے سموسے نکال کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بستر پر کافی نڈھال لیٹی ہوئی تھی۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کس بات کے لیے اتنی آوازیں نکال رہی ہو؟ اسکول کا وقت نکل رہا ہے، بریک بند ہو گیا تو بلا وجہ آج مجھے سارا دن باہر گھومنا پڑے گا۔ کیا کروں میں تمہارا؟ جبکہ وہ تکلیف سے تڑپ کر بولی، یہ تکلیف بھی تو آپ کی ہی وجہ سے ہی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بچے کی موومنٹ نہیں ہو رہی۔ جبکہ میں اس کے ابھرے ہوئے پیٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بس تمہارے پاس انہی فضول باتوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور ہاں، امی جان کہہ رہی تھی کہ ایسا ہوتا ہے، عموماً بچہ موومنٹ نہیں کرتا، آرام کر رہا ہوگا۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ وہ ہر وقت اچھلتا کودتا رہے؟ جبکہ میری بات سن کر وہ سرخ ہو گئی تھی۔ میں ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر واپس آیا تھا اور دوبارہ کڑھائی چالو کر کے سموسے تلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل بھی عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کو اس طرح سے جھڑک دینا مجھے برا کافی لگا تھا، مگر فی الوقت میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ مجھے اپنا کام زیادہ عزیز تھا۔ اگر میں پیسے جمع نہیں کروں گا تو اس کی ڈلیوری کیسے کرواؤں گا؟ سرکاری ہسپتال میں بھی انسان کے پیسے لگتے ہی ہیں، اس لیے میں پیسے جوڑنا چاہتا تھا۔ پورا تھال بھر کر میں نے سموسے تیار کر لیے تھے، مگر اندر سے ایک بار پھر اس کے کڑھانے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں تھال اٹھا کر فوراً سکول کے لیے نکل جاؤں، مگر اپنی بیوی کا رونا اور اس کی آوازیں میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ میں اندر واپس آیا تو وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس کو تھامتے ہوئے بولا، اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ جبکہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایک کام کریں، اپنی والدہ کو بلا کر لے آئیں، میں انہیں اپنی تکلیف بتا دوں گی، اس طرح مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اسے دور جھٹک کر بولا، عذاب بن چکی ہو تم میرے لیے۔ اب امی کو بلانے کے لیے جاؤں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا، کوئی سموسہ فروخت نہیں ہوگا، چوکیدار اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتا اگر بریک ختم ہو جائے۔ جبکہ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھ سے زیادہ آپ کو اپنا کام عزیز ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا پھر؟ اس پر میں نے ایک سخت نگاہ ڈالی تھی۔ وہ عورت میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اگر میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ ایسے ہی بحث کرتا رہتا تو بلا وجہ میرے کام میں رکاوٹ ہی آتی۔ 10 بج گئے تھے، صرف اور صرف بریک ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ امی کا گھر میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر فوراً ہی الٹے پاؤں امی کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اس طرف میں اپنی بیوی کو بھی طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج اسے کچھ زیادہ ہی درد ہو رہا تھا، ورنہ کبھی بھی وہ اس طرح سے مجھے پریشان نہیں کرتی۔ اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر اپنی طبیعت کو سنبھال لیتی تھی۔
مگر آج اس کی زبان سے خود بخود تکلیف کے الفاظ ادا ہو رہے تھے، اس لیے میں نے ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خدا تعالیٰ مجھے پورے 4 سال کے بعد اولاد کی نعمت سے نواز رہے تھے۔ میں اتنی بڑی خوشی کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ 10 منٹ کا فاصلہ میں نے 8 منٹ میں طے کیا تھا اور اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میرے دونوں بھائی کام پر جا چکے تھے، ان کی بیویاں کام کر رہی تھی، جبکہ میری اماں چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے بولی، ارے کاشف، تم یہاں پر؟ 10:30 ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں، اسکول نہیں گئے؟ جبکہ میں فوراً بولا، اماں بینش کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو رہی ہے، آپ اس کے پاس چلی جائیں، میں اپنا تھال اٹھا کر اسکول چلا جاتا ہوں۔ سارے سموسے بن چکے ہیں، میں چھٹی نہیں کر سکتا، سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اماں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میری دونوں بھاوج بھی میرے قریب آ گئی تھیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، اماں ابھی فی الحال سوال جواب کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، آپ تھوڑا جلدی کر لیں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اماں فوراً سے بولی، ارے ٹھہرو، مجھے ساتھ تو لے چلو، حد کرتے ہو تم بھی۔ جبکہ میں دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ بار بار میں اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا جو میری بیوی نے میری شادی کی سالگرہ پر مجھے تحفے میں دی تھی۔ زیادہ مہنگی نہیں تھی، لیکن کام بہت اچھے سے آتی تھی۔ چند لمحے بعد میری اماں چادر پہن کر باہر آ گئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، قدم تیز تیز لیں، اور ہاں اماں، اگر مسئلہ بڑھ جائے یا ٹینشن کی بات ہو تو گھر میں موبائل فون رکھا ہے، اس میں بیلنس بھی ہے، آپ بینش کے بھائی کو فون کر لینا یا پھر میرے دونوں بھائیوں کو فون کر لینا، یہ دونوں فیکٹری میں ہوں گے، گھر آ جائیں گے۔ جبکہ اماں میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا تمہارے بھائی آئیں گے، آج صبح بھی میں ان دونوں سے تمہارے ہی سلسلے میں بات چیت کر رہی تھی کہ بھائی کے گھر مسئلہ آ رہا ہے، ہم لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا۔ دونوں نے ہی صاف انکار کر دیا تھا کہ ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے، تم ان دونوں سے کوئی امید مت رکھو، مگر تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا، پیسوں کا مسئلہ بھی ہوا تو میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ جبکہ ان کی بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور تیز قدم لیتے ہوئے بولا، اماں میں تمہارا ہمیشہ سے شکر گزار رہوں گا۔ میرے گھر 3 سال بعد اولاد ہو رہی ہے، مگر اس خوشی میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کام چھوڑ دیا تو گھر میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ آپ کو ذرا بھی پریشانی کی علامت محسوس ہو تو آپ بینش کے بھائی کو فون کر لینا، وہ رکشہ لے کر آ جائے گا۔ فی الحال 10,000 کے قریب میری تجوری میں پیسے رکھے ہیں، آپ وہ اپنے ساتھ لے جانا، باقی میں ہسپتال آ کر دیکھ لوں گا۔ میری اماں فوراً سے بولی، ارے نہیں نہیں، ابھی ہسپتال کی کہانی نہیں ہوگی۔ بچے کے جب بال ہوتے ہیں سر پر تو جلن سینے میں ہوتی ہی ہے، اگر اسے درد ہو رہا ہے تو لگتا ہے اس کی نارمل ڈلیوری ہو۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر جھٹکا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ سنبھال لینا، ابھی فی الحال میرا اسکول جانا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے اماں کا ہاتھ چھوڑا تھا اور تیز قدم لیتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 10:20 ہو چکے تھے۔ میں نے تھال اٹھایا تھا اور اپنی بیوی کو آواز لگا کر نکل گیا تھا کہ اماں آ رہی ہیں، تم دھیان رکھنا، یعنی ایک دفعہ بھی کمرے کے اندر جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی کوتاہی ہونے والی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے سیدھا اسکول کی طرف بھاگا تھا، دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس چوکیدار دروازہ کھول دے۔ سارے نہیں مگر کچھ سموسے بک جائیں تو آگے مجھے پریشانی نہیں ہوگی، مگر کہتے ہیں نا، جب مصیبت آتی ہے تو ایک ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ سکول پہنچتے پہنچتے 10:30 ہو گئے تھے۔ میں دروازے پر پہنچا تو چوکیدار دروازہ بند کر رہا تھا۔
میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا اب کل آنا، بریک بند ہو چکی ہے۔ بچے اسکول کلاسوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا بڑی کلاس کے بچے خرید لیتے ہیں، آدھے بک جائیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی بھائی، پورا مال برباد ہو جائے گا۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا میڈم کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بریک کے وقت تم اندر آ سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اب تم جاؤ۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا تمہارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تم تھال لے کر بس بڑی کلاسوں میں چلے جاؤ، بچے خود خرید لیں گے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا معذرت، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تمہاری مجبوری سمجھ رہا ہوں، تم بھی میری طرح غریب انسان ہو، لیکن ہم کیا کریں، اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا تو میڈم مجھے نوکری سے نکال دیں گی، اور میں بلا وجہ اپنی نوکری گنوانا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر میں ایک بار پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا ایسا مت کرو، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، میری بیوی کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اگر مال خراب ہو گیا تو مجھے بہت نقصان ہوگا، تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم آگے بھی بات سنبھال لو گے، بڑی کلاس میں جاؤں گی تو یوں جھٹ پٹ سارے سموسے بک جائیں گے۔ اکثر بچے بریک کے بعد بھی چیزیں خریدتے ہیں، میں منت کرنے لگا تھا مگر اس نے بنا جواب دیے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سموسے کا تھال لے کر میں زمین پر بیٹھ گیا تھا، پورا دن گھوم لینے کے باوجود میرے سموسے بکنے والے نہیں تھے۔ میں نے 2 دن کے بعد مال لگایا تھا، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ سارا مال لگاتا۔ آج 2 دن کے بعد میرا پورا تھال تیار ہوا تھا۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنا سر جھٹکا تھا، بلا وجہ میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہیں ٹھہر جاتا ہوں، چھٹی کے وقت بچے مجھ سے خرید لیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کسی نے نہیں خریدا تو بلا وجہ میرا وقت برباد ہو جائے گا، ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے، لوگ اکثر کام پر بھوکے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خرید لے۔ یہی سوچ کر میں نے تھال اپنے سر پر رکھا اور گلیوں میں مڑتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ آوازیں بھی لگا رہا تھا کوئی ہے جو سموسے خریدے، 10 کا ایک، 20 کے 3۔ ابھی میں دوسری گلی میں ہی آیا تھا جب اچانک ایک آدمی کا دروازہ کھلا تھا، مجھے لگا وہ سموسے خریدے گا، مگر اچانک وہ میرے اوپر پانی پھینکتے ہوئے بولا تم لوگوں کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے، شرم لحاظ مر چکا ہے، انسان کو سمجھ رکھنی چاہیے کہ اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نیند برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ کوئی وقت ہے سموسے بیچنے کا؟ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے آگے بڑھنے لگا تھا، ابھی میں دوبارہ آواز لگاتا جب ایک بار پھر اوپر کے پورشن سے غصے بھری آواز ایک عورت کی گونجی تھی کیا مصیبت ہے تم لوگوں کو، ہر وقت گلیوں میں آ جاتے ہو، ان لوگوں کا آنا بند کرو، سیکیورٹی گارڈ سے بات کرنی ہوگی۔ مین چوراہے پر بیٹھے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے، پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، جب دیکھو منہ اٹھائے ہماری گلی میں داخل ہو کر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بچے کی اتنی طبیعت خراب ہے مگر کیا کریں، ان لوگوں سے مجبور آ گئے ہیں۔ جبکہ میں فوراً ہی اس گلی سے نکل کر مین چوراہے پر آ گیا تھا۔ ہم جیسے غریب ریڑھی والوں کے لیے زندگی آسان نہ تھی، ایسی ضلالت ہمیں ملتی ہی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک سکول کا انتخاب کیا تھا کہ بریک ٹائم میں بیٹھ کر سارے سموسے بیچ دوں گا، مگر آج اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے پورا دن یہ ذلت سہنی ہی تھی۔ میں اب سیدھا بڑی گلی میں آیا تھا جہاں پر بچے بھی کھیل کود رہے تھے اور عام سبزی والے بھی موجود تھے۔ میں نے اونچی آواز میں آواز لگانا شروع کر دی کہ ایک 10 کا سموسہ اور 20 کے 3 سموسے،
لے لو، کوئی ہے جو سموسہ خریدے، لیکن کوئی بھی خریدنے نہیں آ رہا تھا۔ عموماً لوگ ہم جیسے لوگوں کا سموسہ خریدنا پسند نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے ہم خراب تیل میں بناتے ہیں، مگر ایسا کیوں کریں گے ہم؟ ہمیں بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سموسے سے کسی کو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پکڑ ہماری ہی ہوگی، اس لیے ہم جان کر ٹھیک تیل میں ہی چیزیں بناتے ہیں۔ اگر مہنگے والا تیل نہیں ہوتا تو خراب تیل بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات عوام کو سمجھنی چاہیے۔ ابھی میں آگے ہی آیا تھا جب ایک بوڑھی عورت مجھے اپنے قریب بلایا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، زیادہ نہیں، کچھ ہی سموسے خرید لیں۔ میں قریب جا پہنچا تو وہ مجھے 10 روپے دیتے ہوئے بولی، ایک دے دو اور چٹنی ذرا زیادہ ڈالنا، میرا پوتا شوق سے کھاتا ہے، تم اس کے اسکول میں ہی بیچتے ہو نا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں اپنے اسکول سے کافی دور بیچنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور فوراً ہی سموسہ دے دیا تھا، جبکہ وہ بولی، دیکھو بیٹا، اچھے تیل میں بنایا کرو، اسکول کے بچے ہیں، کچھ خرابی ہو گئی تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی۔ کچھ دنوں پہلے یہاں پر ایک آدمی فنگر فرائز بیچ رہا تھا، اس نے بھی خراب تیل کا استعمال کیا تھا۔ اب دیکھو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے آگے بڑھ گیا تھا۔ لیکن آج مجھے میری بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی نوٹنکی کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں مجھ پر آئی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 10:30 سے گھومتے ہوئے مجھے دوپہر کا 1 بج گیا تھا۔ میں اب جلد سے جلد اسکول پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ باہر کھڑا ہو سکوں، خریدنے والے میرے قریب آ جائیں، مگر پہنچتے پہنچتے مجھے دیری ہو گئی تھی۔ 10 منٹ کی دیری کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ بڑی کلاسز جا چکی تھی جن سے آس امید تھی کہ وہ خرید لیں گے، اب صرف ایک چھوٹی کلاس کے بچے ہی نکل رہے تھے جو صرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ چند ایک دو بچوں نے ہی سموسے خریدے تھے اور شکوہ کیا تھا کہ انکل آج آپ کیوں نہیں آتے، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرا۔ سب بچے یہی شکایت کر رہے تھے، اب آپ وقت سے کل آ جانا، جبکہ میں صرف ہلکا سا مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اگر آج یہ سارا مال نہیں بکا تو کل میں مال نہیں لگا پاؤں گا۔ مجھے اب یہی پریشانی ہو رہی تھی، بیگم کی ڈیلیوری تھی، گھر کے اخراجات تھے، میں سب کیسے سنبھالتا؟ یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو صرف اس کو رونا ہی آتا ہے۔ تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد پورا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ اب ٹیچر نکل رہے تھے۔ میں انہیں آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک سموسہ ہی خرید لے، مگر کسی نے بھی سموسہ خریدنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سب خاموشی سے چلی گئی تھی۔ میں اس چوکی دار کو اب نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا جو دروازہ بند کر کے دوسری سمت جا رہا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں جتنا رزق ہو اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ آپ اگلے کے ہاتھ سے پوری روٹی چھین کر کھا بھی لیں تب بھی آپ اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے اگر وہ آپ کے نصیب میں نہ ہو۔ چپ چاپ میں سیدھا مسجد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتا تھا کہ میرے سموسے بک جائیں۔ ایک غریب انسان کے لیے اس کا کاروبار ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور میرا کاروبار بہت زیادہ وسیع نہیں تھا، بس ایک تھال پر مشتمل تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تھا۔ اپنا تھال ایک طرف رکھ کر میں سیدھا وضو خانے چلا آیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے وضو کیا تھا اور پھر سیدھا امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی صفیں بننا شروع ہی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ انسان زندگی کے ہر موقع پر خود کو سنبھال لیتا ہے، مگر جب حالات نازک ہوں اور ایسی مشکلات آ جائیں تو وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اللہ اکبر کی صدا گونجی تھی اور نماز شروع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میں رکوع میں جا رہا تھا، سجدے میں جا رہا تھا، میرا دل تڑپ ہی رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور وہ ممبر سے اتر گئے تھے۔
مگر میں اب بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، خالی ہاتھ لیے بس اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میرے منہ سے تڑپ بھری آواز نکلی تھی، اے میرے مالک، اے میرے خدا، تو میرے حال سے واقف ہے، میری آزمائش کو اب ختم کر دے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں میں سکون بھری زندگی گزاروں، آنے والی اولاد کے لیے کچھ جوڑ سکوں تاکہ اسے اچھی زندگی مل سکے۔ اے میرے پروردگار، میری مشکلات کو آسان کر دے، میں بار بار تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ، آج کے سموسے بک جائیں، مجھ جیسے غریب انسان کے لیے یہی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یا اللہ، میرا یہ چھوٹا سا کام کامیاب ہو جائے، میرا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے علاج میں بھی پیسے لگیں گے، اے پروردگار تو کچھ کر دے، اے میرے مالک میری مشکل حل کر دے۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا دعائیں مانگتا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روں، اپنے اللہ کو بتاؤں میں کیسی تکلیف میں ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ آج کے دور میں سب کے درمیان رونا صرف اپنی ذات کا تماشا بنانا ہے۔ میں کافی دیر تک بس خاموش آنسو بہاتا رہا تھا اور پھر اپنے آنسو صاف کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ اب مسجد کے باہر تھوڑی دیر کھڑے ہونے کا تھا اور اللہ تعالیٰ سے آس امید تھی کہ اب کچھ سموسے فروخت ہو جائیں گے۔ میں اپنا تھال لے کر باہر آیا تو وہاں پر ایک بچہ بھیک مانگ رہا تھا، ایک آدمی ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہاتھ پھیلا رہا تھا، ایک عورت اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کو گود میں لیے مسجد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ میرا اللہ مجھے کیا دکھانا چاہتا تھا؟ کیا میں اپنے رب سے ناشکری کر رہا تھا؟ بے اختیار میرا سر آسمان کی طرف اٹھا تھا اور میرے منہ سے شکر گزاری کے الفاظ ادا ہو گئے تھے۔ اے میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مکمل بنایا اور مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں محنت کر کے کھاؤں، نہ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر۔ میرے مالک، ساری زندگی مجھے ایسے ہی رکھنا، میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں، ہمیشہ اپنا کماؤں اور اپنا ہی کھاؤں۔ اے پروردگار، میری آنے والی اولاد کو بھی مکمل پیدا کرنا، اس کو نیک صالح پیدا کرنا اور میری بیوی کو صحت عطا کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ پیسے نکالے تھے، 10 کے نوٹ ان تینوں لوگوں کو دے دیے تھے اور سیدھا اپنا تھال اٹھائے میں اب مین روڈ پر آ گیا تھا اور آواز لگانے لگا تھا، 10 کا ایک سموسا اور 20 کے 3 سموسے، کوئی ہے جو خریدے؟ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب سامنے موجود مدرسے کی چھٹی ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک مدرسہ ہے۔ وہاں کے بچے آ رہے تھے اور مجھ سے 10 کا سموسا خرید رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کر دیا تھا۔ تقریباً وہاں کھڑے میرے 15 سموسے بک گئے تھے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا اور اب دوبارہ وہاں سے اپنی ٹوکری اٹھائے گلیوں میں آوازیں لگانے لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے اب کسی نے بھی مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ 2 4 خاتون نے بھی سموسا خرید لیا تھا اور چٹنی زیادہ لی تھی تاکہ روٹی کے ساتھ اپنے بچے کو دے سکیں۔ عموماً خواتین دوپہر کے وقت کھانا نہیں بناتی، رات کے وقت ہی بناتی ہیں تاکہ سارا خاندان کھا سکے۔ ابھی میں آگے ہی آیا تھا جب اچانک میرا پاؤں لڑکھڑا گیا تھا۔ میں تھال سمیت زمین بوس ہوا تھا، مگر میں نے خود کو تکلیف پہنچا کر تھال سنبھال لیا تھا۔ میرا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہوا تھا، کوہنی بہت بری طرح سے چھل گئی تھی، بھل بھل خون بہنے لگا تھا۔ 2 4 آدمی بھی قریب آ گئے تھے۔ میرے 5 سموسے ضائع ہو چکے تھے اور کافی چٹنی بھی گر گئی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ لوگ میرا تھال وغیرہ سنبھال کر میرے برابر میں رکھتے ہوئے بولے، ارے بھائی صاحب، سنبھل کر چلو، اتنا بڑا تھال لے کر چل رہے ہو، ادھر ادھر تو دیکھو۔ جبکہ میں نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ خون کافی تیزی سے نکل رہا تھا۔ ایک آدمی نے اپنا رومال دیا تھا جو میں نے اپنی کوہنی پر باندھ لیا تھا۔
اچانک ہی مجھے اپنی بیوی کا خیال آ گیا تھا۔ اس کو بھی تو درد ہو رہا تھا، کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اور بار بار جلن کی شکایت بھی کر رہی تھی، مگر میں رابطہ کیسے کروں کیونکہ میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل فون اپنے ساتھ نہیں لاتا تھا، وجہ یہی تھی کہ گھر سے بار بار فون آئے گا، اور ایک دفعہ میرا موبائل فون بھی چوری ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ موبائل فون رکھنے سے پرہیز ہی کرتا تھا۔ مگر اب مجھے گھر کی ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ گھر چلتا ہوں، مگر ابھی بھی کافی سموسے رہتے تھے۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا کہ بلا وجہ اس کی نوٹنکی کی وجہ سے میں اتنی بڑی پریشانی اٹھا رہا ہوں۔ اگر وقت سے میں گھر سے نکل جاتا تو اب تک ایک سموسہ بھی میرے تھال میں نہیں ہوتا۔ اگر تھال کے سارے سموسے بھی سکول میں نہیں بکتے، پھر بھی آدھے سے زیادہ سموسے بک ہی جاتے تھے، اور باقی میں دوپہر تک ایک دو چکر لگا کر بیچ دیتا تھا، پھر گھر میں ہی ہوتا تھا۔ مگر اپنی بیوی کے ڈراموں کی وجہ سے آج اتنی مشکل مجھے اٹھانی پڑ رہی تھی۔ میں اب سیدھا بڑی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، لیکن جانتا ہی نہ تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر میں کیسے حالات ہو گئے ہیں۔ ایک دو دفعہ خیال بھی آیا کہ کسی دکان سے گھر فون کر لیتا ہوں۔ گھر کا نمبر مجھے یاد تھا، مگر میں نے فون نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی ٹینشن کی خبر ہوتی تو مجھے گھر جانا پڑتا، اور فی الوقت میں گھر جانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اور کہتے ہیں نا، کبھی کبھی جب آپ خود غرض ہو کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کو ایسی سزائیں ملتی ہیں کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ مجھے اب گھر کی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سموسے اب بھی کافی رہتے تھے، لیکن اب سب باسی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چٹنی بھی خراب ہونا شروع ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اب گھر کی ہی راہ لے لی تھی۔ مگر آج میں نے طے کر لیا تھا کہ بیٹھ کر اپنی بیوی سے بات کروں گا کہ اگر یہی تماشا اس نے روز کیا تو میں اب مزید تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور بچے کی ڈلیوری تک اپنے میکے رہو، تاکہ تمہاری ڈلیوری میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہ میں آرام سے جمع کر سکوں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہیں دیتے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو خود ہی کما کر کرنا ہوگا، ورنہ ساری زندگی آپ اسی طرح سے رلتی رہو گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی میں دروازہ کھولتا مگر نظر بے اختیار تالے پر چلی گئی تھی۔ گھر پر تالا، میرا دل و دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، یعنی میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میری ماں اس کو ہسپتال لے کر گئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً اپنی ماں کے گھر کی طرف بڑھا تھا، دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو۔ 10,000 میں نے بہت مشکلوں سے جوڑے تھے، اگر وہ بھی میری بیوی کی دوائیوں میں خرچ ہو گئے تو ڈلیوری کے وقت پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے اب اس بات کی پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 10 منٹ کا فاصلہ میں نے تقریباً 5 منٹ میں ہی طے کر لیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میرے دونوں بھائی برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پریشانی سے بولے، کیا خبر ہے؟ ہسپتال سے کوئی خبر آئی؟ جبکہ میں بے چین ہو کر بولا، کیا مطلب؟ کون سے ہسپتال؟ اماں اسے ہسپتال لے کر گئی ہیں۔ میری بات سن کر ان دونوں کے چہروں پر حیرانگی آئی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا بول رہے ہو تم؟ ہسپتال میں اماں کے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آج سکول میں سموسے نہیں بک پائے تھے، اس لیے میں گلیوں میں بیچ رہا تھا۔ کیا بینش کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بھاوج کچن سے باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، بینش کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی،
اس کی الٹیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور پھر درد بھی اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ اماں نے فوراً بینش کے بھائی کو فون کیا تھا اور اس کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی ہیں۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوا، ہم تک ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ میں فوراً سے بے چین لہجے میں بولا، آپ کو پتہ ہے کون سے ہسپتال گئی ہیں؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ سر ہاں میں ہلایا تھا اور ایک سرکاری ہسپتال کا نام بتا کر بولی، وہاں پہنچ کر کسی بھی طرح سے ہمیں بھی خبر کر دینا۔ جبکہ میں بے اختیار اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا، مجھے لگا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوگا، مگر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میرے گھر پہلی اولاد ہو رہی تھی، وہ بھی شادی کے 3 سال بعد۔ مگر کہتے ہیں نا کہ آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ بھائی اپنے سگے بھائی کا نہیں، پھر بھلا میں ان سے کیا توقع رکھتا، کیونکہ میں اپنے باپ کی سوتیلی اولاد تھا، مجھے انہوں نے گود لے کر پالا پوسا تھا، اسی وجہ سے میں اپنے ماں کے گھر سے دور رہتا تھا۔ میں فوراً سے ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا، بار بار میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ دل و دماغ پر اپنی بیوی کے خیالات ہی سوار تھے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا یا میرے ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ 3 سال بعد ہمارے گھر یہ خوشی آ رہی تھی، مجھے اب اپنے الفاظوں پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ آج پورا دن میں نے اس کو کتنا کوسا تھا، کئی بار تو میرے منہ سے یہ بھی نکلا تھا کہ یہ مر ہی جائے تو بہتر ہے، لیکن اب میں صرف اور صرف خیر کی دعا کر رہا تھا۔ مجھے میری بیوی اور بچے دونوں کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ میں جیسے ہی داخل ہوا، مین انٹرسٹ پر مجھے میری بیوی کا بھائی نظر آ گیا، جو کافی اداس بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا اس کی طرف پہنچا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ میری بیوی کیسی ہے؟ جبکہ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور مجھے دور دھکیلتے ہوئے بولا، اب کیا لینے کے لیے آئے ہو تم یہاں پر؟ میری بہن کی زندگی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ اس کی بات سن کر میں بے چین لہجے میں بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوا کیا ہے یہ بتاؤ، میری بیوی کہاں پر ہے؟ جبکہ اچانک ہی میری نظر میری ماں پر گئی تھی، جو دوسروں کی طرف سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر ان کی طرف گیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، اماں کیا ہوا؟ بینش ٹھیک ہے؟ اور میرا بچہ؟ جب اچانک انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا اور میرا گریبان تھان کر بولی، اگر تم باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو اور ایک شوہر کہلانے کے بھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے بیٹے ہو کر تم ایک عورت کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حاملہ ہے۔ ایک دفعہ تمہیں اس معصوم پر رحم نہیں آیا؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، اماں میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ صبح اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، کچھ پتہ چلا؟ وہ بولی، مر گیا تمہارا بچہ اور تمہاری بیوی بھی ICU روم میں ایڈمٹ ہے، اب جا کر ڈاکٹر سے پوچھو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ تمہیں تفصیل بتائے گی۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، میرے کان سے دھواں نکل رہے تھے۔ میں بے یقین لہجے میں بولا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میری بیوی بالکل ٹھیک تھی، اس کی صرف معمولی سی طبیعت خراب ہوئی تھی جو عام حاملہ خاتون کی ہوتی ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی میں دوڑتا ہوا اپنے سالے کے پاس چلا آیا تھا اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو جھنجھوڑ دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ میری اماں جھوٹ بول رہی ہے نا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا، میری بیوی کہاں پر ہے؟ جب اچانک اس نے مجھے دور جھٹکا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری نظروں کے سامنے سے دفعہ دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ اماں بھی اسی طرح سے برتاؤ کر رہی تھی، وہ بھی اسی طرح سے برتاؤ کر رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکلے جا رہی تھی۔ میں بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر اندر کی طرف بھاگا تھا۔
اماں نے کہا تھا کہ میری بیوی آئی سی یو میں ہے۔ میں سیدھا آئی سی یو روم کی طرف چلا آیا تھا۔ سامنے ہی میری ساس میری سالی دونوں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا پہنچا تھا۔ اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے میں بے چین لہجے میں بولا، اماں بتائیں ہوا کیا ہے؟ بینش کہاں پر ہے؟ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم کہاں پر تھے؟ بینش کب سے تمہیں بلا رہی ہے، تمہیں احساس ہے اس کا؟ وہ موت کے منہ میں تڑپ رہی ہے اور تمہیں بار بار پکار رہی تھی۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، اماں میں کام کر رہا تھا، آپ جانتی ہیں میرا کام کیسا ہے، سموسے بیچ رہا تھا، آج سکول پہنچ نہیں پایا تھا، اس وجہ سے گلیوں میں بیچنا پڑا۔ بینش کو ہوا کیا ہے؟ بھائی بھی غصہ کر رہے ہیں، میری امی جان بھی غصہ کر رہی ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ میں ان دونوں کو سچ نہیں بتا پائی، مگر بینش آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے مجھے حقیقت بتا کر گئی ہے کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، مگر میں کیا کرتی؟ اگر تمہاری ماں کو حقیقت بتا دیتی تو وہ یہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ یہ کہتے ہی میری ساس رونے لگ گئی تھی۔ جبکہ میں نے اپنی سالی کو بھی دیکھا تھا، اس کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میں ایک بار پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرا بچہ اور میری بینش کیسی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، کون سی حقیقت کیسی حقیقت، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، مجھے اس کی طبیعت کے بارے میں بتا دیں۔ میری بات سن کر میری ساس بولی، تمہارا بچہ نہیں بچ پایا، بینش کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ دعا کرو وہ بچ جائے۔ ڈاکٹروں نے آس امید دلائی ہے مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، آخری موقع پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر میری جان مکمل طور پر نکل گئی تھی۔ میں جو اب تک دل میں ایک آس امید لیے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا بچہ اور میری بیوی ٹھیک ہوں گے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب تباہ ہو چکا تھا اور میں کچھ نہیں کر پایا تھا۔ انسان اگر ناشکری کرے تو رب العالمین کبھی اسے نعمت نہیں دیتا جس کی اسے قدر نہ ہو۔ میری بیوی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن میں صرف اور صرف پیسوں کو اہمیت دے رہا تھا اور اپنا مال لیے نکل گیا تھا۔ اس رب نے ہاتھوں ہاتھ مجھے سزا دے کر اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ جب تم میری دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا سکتے ہو تو میں بھی تمہیں اس نعمت سے محروم کر سکتا ہوں۔ کافی دیر تک میں وہیں زمین پر بیٹھا رہا تھا اور پھر طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی ساس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا تھا بینش کو؟ ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟ اماں اور بھائی مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اماں، وقت پر میں ان کو دوائیاں دے رہا تھا، اس کو کھانا دے رہا تھا، ہاں بس اس کی کیئر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس بات کی سزا ہی مجھے ملی ہے، مگر یہ لوگ مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ اور آپ کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر چند لمحے میں میری ساس خاموش رہی تھی اور پھر بولی، کیا تم حقیقت جان کر میری بیٹی کو چھوڑ دو گے؟ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اگر بچ بھی گئی تو زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، فی الحال آپ مجھے حقیقت بتا دیں، اس کے آئی سی یو سے باہر آنے کے بعد بھی مجھے حقیقت پتہ چلے گی، بہتر ہے کہ میں جلد اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤں۔ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، 2 ہفتے پہلے بینش ہمارے گھر کی شادی میں آئی ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ میں نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بات میں کیسے بھول سکتا تھا جب ہم دونوں کا کافی جھگڑا بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے بینش پورے 5 دن اپنے میکے میں ہی رہ کر آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی میں چلو، مگر مجھے سموسے تیار کرنے تھے، اس لیے میں نہیں گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بینش گھر آنے کے بعد بھی بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو تم سے وہ کتنی محبت کرتی ہے۔ بیٹھے رہنے کے باوجود بھی اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔
اور اس نے ضد پکڑ لی تھی کہ وہ گھر جائے گی، اس لیے میں نے دونوں بہنوں کو تمہارے گھر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ حادثات انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بینش کو 4 ظالم درندوں نے پکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو تو وہاں سے بھگا دیا، لیکن وہ خود ان لوگوں کے شکنجے میں آ گئی تھی۔ وہ لوگ اسے کھینچ کر قریبی چائے کے ہوٹل لے گئے تھے، وہ بند تھا اور ان کو موقع مل گیا تھا۔ ان درندوں نے میری معصوم بچی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور اسے اتنا زد و کوب کیا تھا کہ اس کا بچہ اسی وقت متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور آج وہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں ہی مر گیا، جس وجہ سے صبح سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور پھر اس کو الٹیاں لگ گئی تھی۔ جب ہسپتال پہنچے تو وہ مکمل طور پر مر چکا تھا اور اس کا زہر پھیلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑا بہت زہر پھیل گیا تھا، مگر بروقت پہنچنے کی وجہ سے اسے بچا لیا گیا۔ ڈاکٹر نے یہی بیان دیا ہے کہ اس کی عصمت داری کی وجہ سے بچہ مر گیا ہے۔ میرا بیٹا اور تمہاری ماں بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، جبکہ میں وہیں دونوں ہاتھ سر میں تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ بینش جب 5 دن کے بعد آئی تھی، اس کی حالت اتنی عجیب کیوں تھی۔ جب سے وہ شادی سے آئی تھی، اس کی عجیب ہی کنڈیشن رہتی تھی۔ اکثر ہی وہ مجھ سے تکلیف کی شکایتیں کرتی رہتی تھی اور میں اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ یہ ہوتا ہی ہے۔ میں بھی سر جھکائے بیٹھا ہی تھا جب ڈاکٹر نے آ کر ہمیں خوشخبری سنا دی تھی کہ بینش کی طبیعت اب بہتر ہے، اسے جنرل وارڈ میں داخل کیا جا رہا ہے۔ مگر اس پل نہ میں خوشی محسوس کر رہا تھا نہ غم۔ میں ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا جہاں نہ مجھے غم محسوس ہو رہا تھا اور نہ خوشی۔ چند لمحے میں وہیں بیٹھا رہا تھا اور پھر اٹھ کر جنرل وارڈ کی طرف بڑھا تھا۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے، جبکہ بینش کی نظریں مجھے ہی تلاش کر رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا جب اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بچے کی حفاظت نہیں کر پائی اور نہ ہی تمہاری عزت کی۔ جبکہ میں فوراً ہی اس کو گلے لگا کر اسے خاموش کروا گیا تھا۔ بچپن سے میں نے اب تک کئی دفعہ محرومیاں کا سامنا کیا تھا۔ میرے حقیقی بابا میرے پیدا ہونے کے بعد مجھے کچرے میں پھینک چکے تھے۔ مجھے میرے دوسرے باپ نے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور جب میری زندگی خوشحالی کی طرف آنے لگ گئی، وہ خود اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بھائیوں نے کاروبار اور کام دونوں سے الگ کر دیا تھا۔ گھر سے بھی مجھے نکال دیا گیا تھا کہ تم ہمارے خونی بھائی نہیں ہو، اس لیے تمہیں یہاں پر جگہ نہیں دی جائے گی۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے جگہ چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میری ماں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے نام کیا ہوا ایک کمرے کا مکان مجھے دے دیا تھا اور پیپر ورک کے ساتھ دیا تھا، جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ 3 سال بعد مجھے اولاد کی خوشی ملی اور پھر یہ مسئلہ۔ میں بہت زیادہ رویا تھا۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ بری تھی، مگر میں نے اس پل اپنی بیوی کو نہ دھتکارا تھا، نہ اسے خود سے دور کیا تھا، بلکہ اسے اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنی ہر کمی کا الزام اپنی بیوی کے سر ڈالتا تھا، اسے کوستا رہتا تھا، کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ مگر اب میں نے طے کر لیا تھا کہ اسے دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا۔ اگر ہمارے گھر میں اولاد نہ بھی ہوئی تب بھی میں اسے اپنی اولین ترجیح سمجھوں گا۔ میں نے فوراً ایک فیکٹری میں کام لگایا تھا جو ایک پیکنگ ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہاں مجھے مہینے کے 30,000 روپے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ خدا کا احسان تھا کہ میری بیوی 2 ماہ کے بعد دوبارہ ماں بننے کی دہلیز پر آ گئی تھی، لیکن اس بار میں نے اپنے جان سے بڑھ کر سنبھالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ میں اب اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے جو مرد اپنی فیملی کا نہیں ہوتا، اپنی فیملی کو چھوڑ کر صرف اور صرف کمائی کی طرف دوڑتا ہے رہتا ہے، رب العزت اس کو پھر بھی
ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے جو اس کی فیملی کے دم سے ہی ہوتی ہیں۔ میں تمام مردوں کو اس بات کی تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھیں۔ اگر آپ سارا دن باہر کما رہے ہیں تو وہ بھی سارا دن آپ کا انتظار کر کے آپ کا گھر ہی سنبھال رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔